اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب لولا ان الاقویاء فی حاجۃ الی الضعفاء یستخدمونہم فی مرافقہم وحاجاتہم کما یستخدمون ادوات منازلہم۔ جیسا کہ یہ بات اوپر آ چکی تھی کہ اس میں دو لوگوں کے درمیان فرق کو واضح کیا گیا ہے۔ ایک فقیر کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے اور ایک مالدار اور غنی کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ تو ایک غنی جو ہوتا ہے، مالدار جابر اور ظالم جو شخص ہوتا ہے، وہ عام فقراء کے ساتھ، عام جو مجبور معاشرے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ کس طریقے سے پیش آتا ہے، وہ ساری چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں۔ اسی چیز کی مزید وضاحت کے لیے، مزید اس کے اینگل کو پیش کرنے کے لیے بات آگے بڑھائی جا رہی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو اقویاء ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، دولت ہے، وہ سارے کے سارے لوگ ان فقراء کے اور معاشرے کے جو گرے ہوئے لوگ ہیں ان کے بھی یہ محتاج ہیں۔ اور ان کی محتاجی کس طریقے کی ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان مجبور لوگوں کو وہ اس طریقے سے اپنی آسائش کے لیے، اپنے آرام کے لیے استعمال کرتے ہیں جس طریقے سے گھر کے سارے دیگر جو سامان ہیں ان سامانوں کو جس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، جیسے گھر میں رکابی ہوتی ہے، گلاس ہوتا ہے، مشین ہوتی ہے، تو ان کو استعمال کرتے ہوئے کسی طریقے کی نرمی ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، تو اسی طریقے کا برتاؤ بالکل ان فقراء کے ساتھ ہوتے ہیں جو جاندار ہیں، جو انہی کی طرح انسان ہیں، لیکن جس طریقے سے گھر کی ساری چیزیں ہیں انہی ساری چیزوں کی طرح ان کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ذہنیت ان کی ہے، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یسخرونہم فی مطالبہم کما یسخرون مراکبہم، اور کہتے ہیں کہ ان انسانوں کو، اپنے ہی جیسے لوگوں کو وہ اس طریقے سے بھی تسلیم کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ان کو یوز کرتے ہیں کہ جیسے ان کی سواری ہوتی ہے۔ آج کے زمانے میں سواری ظاہر ہے کہ کار ہے اور طرح طرح کی بسز ہیں، تو ان کو جس طریقے سے دوڑاتے ہیں، جس طریقے سے لے کے بھاگتے ہیں، کبھی گاڑی کیچڑ میں بھی جاتی ہے، کبھی اچھی صاف ستھری سڑکوں پر بھی دوڑتی ہے، لیکن جس طریقے کے راستے آتے ہیں اس میں سے کار کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بالکل اسی طریقے سے ان غربا کو، ان فقراء کو، ان ڈسکارٹڈ لوگوں کو وہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ بڑے لوگوں کی ذہنیت ہوتی ہے، مالدار لوگوں کی۔ لولا انہم یؤثرون الابقاء علیہم لیمتعوا انفسہم بمشاہدۃ عبودیتہم لہم وسجودہم بین ایدیہم، اور ان فقراء کے بارے میں ان کا یہ رویہ بھی ہے کہ ان فقراء کو وہ باقی نہیں رکھتے، وہ زندہ نہیں رکھتے، جو ان کو زندہ چھوڑا ہے، جو ان کی زندگی ہے، بیچارے چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، تو مستقلاً یہ ان کو سلوٹ کرتے ہیں، ان کے رکوع و سجود کرتے ہیں۔ تو اگر یہ چیز نہ ہوتی ان کی، اس کی ضرورت، تو ان فقراء کو، ان غربا کو تہہ تیغ کر دیتے یا زندگی درگور کر دیتے۔ یہ اس طریقے کے لوگ ہیں، لیکن اگر درگور کر دیں گے تو ان کے پروٹوکال کا خیال کون رکھے گا، ان کو عزت کون دے گا، ان کو صاحب کون کہے گا؟ تو اس وجہ سے وہ باقی ہیں۔ اگر یہ وجہ ان کی نہ ہوتی تو ان کو زندگی زمین میں دفن کر کے رکھ دیتے۔ ایک بات تو یہ کہی، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں، اور جناب لَأَمْ تَسُّ دِمَاؤُهُمْ كَمَا اخْتَرَسُوا أَرْزَاقَهُمْ، اور اگر ان سے اپنی عزت و وقار کا کام نہ لیتے تو وہ یہ بھی کرتے کہ جس طریقے سے رزق کو کھاتے ہیں، روٹیوں کو کھاتے ہیں
اور ساری چیزوں کو ڈشز کو کھاتے ہیں، اسی طریقے سے ان غربا کا جو خون ہے ان کے خون بھی پی جاتے، لیکن ان کو اس لیے باقی رکھا ہے کہ ان کے بیگ کوئی پکڑے گا، ان کی کار کوئی چلائے گا، اور کار سے اترنے کو تو دروازے کوئی ان کو کھولے گا۔ ان ساری ضروریات کے پیش نظر ان کو باقی رکھا ہے۔ اگر یہ ضروریات نہ ہوتی تو وہ زمین پر ان کو کسی طریقے سے چلنے نہ دیتے۔ اور آگے بھی کہہ رہے ہیں وَلَحَرَّمُوهُمُ الْحَيَاةَ كَمَا حَرَّمُوهُمْ لَذَّةَ الْعَيْشِ فِيهَا، اور اس لیے بھی پایا ہے کہ ان کی وجہ سے ان کو آسائش ملتی ہے، ان کی زندگی خوشگوار ہوتی ہے۔ اب آپ کے زمانے میں دیکھیے کہ جو گھر میں کام کرنے والی ہیں اگر وہ نہیں آئیں تو زندگی دشوار ہوتی ہے، ناخوشگوار ہو جاتی ہے، لیکن ان کو اس لیے گھر میں آنے دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کی خوشگواری میں، ان کے آرام میں، آسائش میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر یہ چیز پیش نظر نہ ہو تو ان کو بالکل سے زمین میں دفن کر کے رکھ دیں گے۔ یہ کتنے سلیقے سے سمجھاتا ہے کہ جو ایک مالدار ہوتا ہے اس کے جبر کی، اس کے ظلم کی، اس کے کرائم کی کتنی شکلیں ہوتی ہیں، وہ یہاں پہ بتانا چاہتا ہے۔ آگے وہ کہہ رہا ہے لا استطیع ان اتصور ان الانسان انسان حتی اراہ محسنا لاننی لا اعتمد فصلا صحیحا بین الانسان والحیوان۔ میں عربی کے بچوں سے یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، عربی کے اساتذہ کو دیکھا ہے، بڑے اسکالر کو دیکھا ہے، لیکن ہر شخص حیوان پڑھتا ہے۔ تو میں اپنے بچوں سے کہنا چاہوں گا لفظ حیوان نہیں ہے، حیوان ہے۔ اس کو بالکل سے ذہن میں رکھنا، کبھی غلطی مت کرنا، یہ بہت بڑی غلطی ہے لیکن اس پہ لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں، اس لیے جانتے نہیں ہیں۔ تو یہاں مزید وہ بات کو آگے بڑھاتا ہے اور یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے ذہن میں انسان کی تعریف کیا ہے، انسان کسے کہتے ہیں، ایک انسان میں، ایک جانور میں ڈیفرنس کیا ہے، ڈیمارکیشن کیا ہے، اس ڈیمارکیشن کو منظر عام پہ لانا چاہتا ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر کوئی انسان محسن نہیں ہے، وہ لوگوں پر احسان نہیں کرتا ہے، لوگوں کے کام نہیں آتا ہے، غربا کو کھلاتا نہیں ہے، ان کے آنسوؤں کو پوچھتا نہیں ہے، تو یہ مصنف یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ انسان نہیں ہے۔ ہاں، یہاں پہ یہ بات اس نے نہیں کہی ہے کہ پوجا کتنی وہ کرتا ہے، عبادت کتنی وہ کرتا ہے۔ انسان بننے کے لیے عبادت ضروری تو ہے، لیکن عبادت سے زیادہ محسن ہونا ضروری ہے، یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہے۔ اور پھر آگے وہ کہہ رہا ہے کہ لیکن میں دنیا میں 3 لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو 3 لوگ ہیں، یہ جو 3 مثال دینا چاہتا ہے، 3 جو کیٹیگری ہے، وہ کیٹیگری جو بتانا چاہتا ہے، اس میں سے پہلی جو فرسٹ طبقہ ہے ایک انسانوں کا، وہ اس طریقے کا ہے، کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ احسان تو کرتا ہے، لوگوں کے کام تو آتا ہے، لیکن وہ لوگوں کے کام اس لیے آتا ہے، لوگوں کے ساتھ احسان اس لیے کرتا ہے کہ لِأَتَّخِذَ احسانہ الہ، تاکہ اپنے احسان کے تعلق سے اس کی ہمدردی کو حاصل کر سکے، اس کے احسان کو حاصل کر سکے، اس کے توجہ کو حاصل کر سکے۔ تو مصنف یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر کوئی اس نقطۂ نظر سے احسان کرتا ہے تو اسے ہم محسن نہیں کہیں گے، لیکن ایسے بھی محسن ہیں انسان میں۔ اور یہ محسن کرتا کیا کیا ہے؟ اس طریقے کے جو محسن ہیں کہ احسان کے بدلے احسان چاہتے ہیں، تھوڑا سے کر کے اس کی توجہ کو اپنی طرف ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہلی بات جو مصنف نے کہا ہے وہ هو المستبد الجبار۔ تو ایسے جو محسن ہیں، ایسے جو احسان کرنے والے ہیں، ایسے جو کسی کے کام آنے والے ہیں، ان کو میں کیا کہتا ہوں؟ ان کو مستبد کہتا ہوں، ان کو لوگوں کے خون کا پینے والا کہتا ہوں، ان کو جابر کہتا ہوں، ان کو ظالم کہتا ہوں۔ کیوں ظالم و جابر کہتا ہوں؟ کہ لا یفہم من الاحسان الا انہ یستعبد الانسان۔ وہ اس لیے کہ اپنے احسان کے ذریعے لوگوں کو خریدنا چاہتا ہے، اپنے پیسوں کے ذریعے کسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر بننا چاہتا ہے، اپنے پیسوں کے ذریعے وزیر بنتا ہے، اپنا یونیورسٹی میں تقرر کرواتا ہے۔ ایک تو ایسا محسن اس لیے کرتا ہے، اور کہتے ہیں یہ بھی اپنے پیسوں سے چاہتا ہے کہ لوگ اس کی پرستش کریں،
اس کے سامنے جھک جائیں، اس کا سجدہ کریں، تو وہ اپنے احسان کے ذریعے، اپنے پیسوں کے ذریعے، اپنی پراپرٹی کے ذریعے لوگوں کو اپنا معبود بنانا چاہتا ہے، لوگوں کو اپنا عابد بنانا چاہتا ہے، لوگوں کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے۔ اور کہتے ہیں وَرَجُلٌ يُحْسِنُ إِلَى نَفْسِهِ وَلَا يُحْسِنُ إِلَى غَيْرِهِ۔ ایک تو یہ قسم ہوئی، اور دوسرا جو ایک محسن ہے اس کی کیا تصویر ہے، اس کی کیا تعریف ہے، اس کا کیا انٹروڈکشن ہے۔ وہ یہ کہنا تھا کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ احسان، وہ کیسا محسن ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر ہی احسان کرتا ہے، کسی اور پر ایک پائی خرچ کر دے، کسی کے کسی طریقے سے کام آ جائے، اپنے دسترخوان سے، اپنے بینک سے ایک پیسے کسی کو دے دے، کہتے ہیں یہ ممکن نہیں۔ ایک ایسا بھی محسن ہے، یعنی وہ اپنا محسن ہے، اب صرف اپنے اوپر احسان کرنا چاہتا ہے۔ تو جناب اس کو ہم کہیں گے کیا؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ مصنف یہ کہنا چاہتا ہے اس کا جو نام ہے، اس کا نام ہے ہو شہر التکالب، کہ وہ حریص ہے، وہ لالچی ہے۔ اور جو لالچی ہوتا ہے، قرآن میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ لالچی کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے، اللہ اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر لاکھوں عابد ہو لیکن لالچی ہو، وہ چیزوں کو اپنے اوپر لانا چاہتا ہو، اپنے جیب میں سمیٹنا چاہتا ہو، تو یہ مصنف کہنا چاہتا ہے تو ایک طریقے کا ایسا محسن ہے۔ اور جناب اس محسن کی سوچ کیا ہے؟ یہ سوچتا کیا ہے؟ اس کی سوچ دیکھیے، اس کی ذرا تھنکنگ دیکھیے۔ کہتے ہیں کہ جو حریص قسم کا محسن ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ لو علم ان الدم السائل یستحیل الی ذهب جامد لذبح فی سبیلہ الناس جميعا۔ تو یہ جو حریص ہے، حریص محسن ہے، احسان کرنے والا ہے، کہتے ہیں کہ اگر اس کو یہ پتہ لگ جائے کہ یہ جو لوگوں کے اندر خون ہے، یہ سونا بھی بن سکتا ہے، یہ خون جم کر کہتے ہیں کہ گولڈ بن سکتا ہے، تو یہ جو حریص ہے، یہ جو لالچی ہے، اس کی لالچ اس کو اس سطح پر پہنچا دیتی ہے کہ وہ سارے لوگوں کو قتل کر کے اور لوگوں کے خون کو گولڈ میں، سونے میں بدل دے گا۔ تو اس طریقے کا یہ محسن ہے۔ اور آگے جو 3 لوگوں کی مثال دیا ہے، اور تیسری جو مثال جناب وہ بہت ہی زبردست ہے، وہ یہ ہے وَرَجُلٌ لَا يُحْسِنُ إِلَى نَفْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں مالدار کہ وہ نہ اپنے اوپر احسان کرتے ہیں نہ اپنے غیروں پر احسان کرتے ہیں۔ تو اس کو جو کہتے ہیں، یعنی پہلے ایسے محسن کی بات کہی گئی جو محسن کسی پر احسان کر کے اس کا احسان چاہتا ہے۔ پھر دوسری چیز جو کہی گئی، حریص محسن کی بات کہی گئی کہ وہ اپنے علاوہ کچھ دیکھتا ہی نہیں ہے، صرف حرص اس پہ اس طریقے سے حاوی ہے کہ ہر چیزوں کو اپنے دامن میں سپیٹنا چاہتا ہے۔ لیکن تیسری بھی قسم ہے کہ وہ اپنے اوپر بھی احسان نہیں کرتا، دوسروں پہ بھی احسان نہیں کرتا، بلکہ یوں سمجھیے کہ بینک سے وہ پیسے نہیں نکالتا ہے کہ میں کرتے کیوں بنوائیوں، میں کوئی اچھا کھانا کیوں کھاؤں، یعنی مستقلاً بینک بیلنس کے چکر میں رہتا ہے۔ تو اس کو مصنف نے کہا ہے کہ یہ بخیل احمق ہے۔ کہتے ہیں کہ حریص سے بھی اس کا درجہ گرا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ انتہائی درجے کا بخیل ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کو بخالت کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے، وہ کھاتا ہی نہیں ہے، وہ زندگی کی جو اچھی چیزیں ہیں، جو وکاس کی مٹھائیاں ہیں، اس کو نہیں چکھتا ہے، بلکہ ان پیسوں کو بینک میں جمع کرتا ہے۔ اس زمانے میں تو بینک تھا نہیں، یہاں صندوق کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ اپنے صندوق میں بھرتا ہے لا کے، تو صندوقوں کی لائن لگا دیتا ہے، لیکن اچھے کپڑے نہیں پہنتا ہے، اچھے کھانے نہیں کھاتا ہے، اچھی مٹھائیاں نہیں کھاتا ہے، وہ اپنے اوپر ظالم ہے۔ تو 3 قسم کی یہ باتیں بتائیں گی، لیکن بچوں ایک آخری قسم بتا رہا ہے، تم کو اس طریقے کے محسن بننے کی ضرورت ہے، اس طریقے کا احسان کا جو رویہ ہے اس کو برتنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتا ہے وَأَمَّا الرَّابِعُ وَهُوَ الَّذِي يُحْسِنُ إِلَى غَيْرِهِ وَيُحْسِنُ إِلَى نَفْسِهِ فَلَا عَالَمْ لَهُ مَكَانًا وَلَا أَجِدُ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ کہتے ہیں کہ ایک وہ انسان ہے جو اپنے اوپر بھی احسان کرتا ہے، اگر اس کو اللہ نے پیسے دیے ہیں تو اچھے سے گاڑی سے چلنا چاہتا ہے،
لیکن جو بخیل جس کی بات اوپر کہے گی وہ کار سے نہیں چلنا چاہتا ہے، وہ اچھی شیروانی پہن کر یونیورسٹی میں نہیں جانا چاہتا ہے، فقراء کی طرح جانا چاہتا ہے۔ لیکن ایک انسان ایسا بھی ہے کہ سلیقے سے رہتا ہے، اسمارٹ بن کے رہتا ہے، اچھی گاڑی سے چلتا ہے، سائیکل ٹوٹی پھوٹی لے کے نہیں چلتا عرفان حبیب کی طرح۔ کہتے ہیں کہ جناب، اور کہتے ہیں پھر دوسروں پر بھی احسان کرتا ہے۔ مسجد کے مواقع آتے ہیں، غربا کے مواقع آتے ہیں، لاک ڈاؤن آتا ہے تو اپنے بینک کو، اپنی جیب کو، اپنے ہاتھ کو کھول دیتا ہے، تو گویا اپنی شخصیت کو بھی نکھارتا ہے، معاشرے کو بھی نکھارتا ہے۔ تو یہ مصنف کہنا چاہتا ہے کہ تم کو اس طرز کا اور اس لیول کا انسان بننے کی ضرورت ہے، اور کہنا چاہتے ہیں کہ میں جناب اس کی کچھ ڈیفینیشن دینا چاہتا ہوں، اس کا مقام کہاں ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اس طریقے کے جو لوگ ہیں، معاشرے کے جو کام آتے ہیں، ان کو میں لفظوں میں قید نہیں کر سکتا ہوں کہ ان کا اسٹیٹس کیا ہے، ان کی ڈیفینیشن کیا ہے، میرے پاس ورڈ نہیں ہے۔ میرا جو نیریٹو ہے، اس نیریٹو میں اس کو میں قید کر دوں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ مصنف کہنا چاہتا ہے۔ اور جناب آگے کہنا چاہتا ہے کہ اسی طریقے کا ایک شخص تھا، تو کہتے ہیں کہ لیکن وہ کہاں چلا گیا، کہاں غائب ہو گیا، وہ بتانا چاہتا ہے کہ اس کے غیب کا مسئلہ کیا تھا، کس طریقے سے کھو گیا، گم ہو گیا معاشرے میں۔ کہتے ہیں کہ وہاں سے وہ انہو ہوا ذالک الذی کان یفتش عنہ الفیلسوف الیونانی دیوجنس۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے دنیا کا سب سے بڑا جو ملک تھا یونان تھا، یونان سے فلسفہ چلتا تھا، جہاں سے سقراط تھے، بقراط تھے، ارسطو تھے، یہ سارے وہیں پر پیدا ہوئے۔ تو یونان دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا، سب سے بڑی اس کے پاس نالج تھی، اور کچھ ایسے بھی فلاسفر وہاں تھے جو فرشتوں کے بارے میں بھی کبھی گفتگو کرتے تھے کہ کہاں پر ہیں وہ، یہ سب چیزیں تھیں۔ تو بہرحال یہاں بھی وہ ایک یونانی فلسفی جس کا نام دیوجنس تھا، اس کے حوالے سے بات یہ کرنا چاہتا ہے کہ جب اس سے پوچھا گیا، وہ جو یونانی فلسفی تھا، اس سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ ما یصنع بمصباحہ وکان یدور بہ فی بیاض النہار فقال افتش عن انسان۔ بچوں اس کا ترجمہ صرف اس طریقے سے کیا جائے گا کہ جو فلسفی تھا وہ دن میں، ظاہر رات ہو گئی ہوگی، ختم ہوگی تو دن میں بھی چل پڑا، چراغ لے کے چل رہا تھا۔ تو لوگوں نے یہ پوچھا، کہتے ہیں کہ دن ہے، چکا چک دھوپ نکلی ہوئی ہے، سورج نکلا ہوا ہے، پھر بھی چراغ لے کے چل رہا ہے۔ اس زمانے میں ظاہر لالٹین رہی ہوگی، لالٹین لے کے چل رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا عجیب قسم کا پاگل ہے۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ ارے بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو زیادہ لمبی بات وہ نہیں کرتا تھا، صرف اس نے ایک سینٹنس کہا، اور سینٹنس یہ کہا تھا کہ افتش عن انسان، میں انسان کو تلاش کر رہا ہوں۔ یعنی گویا اس زمانے میں، صدیوں پہلے کی بات ہے، کہ اس زمانے کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ پورا جو میرا معاشرہ ہے، پوری جو سوسائٹی ہے، یہ جو پوری انسانیت ہے، یہ مجھے پوری کائنات ہے، مجھے انسان اس میں نظر نہیں آتا ہے۔ میں یہاں پر بچوں ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں، پاکستان کے ایک ڈرامے کا حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ بالکل اسی طریقے سے ہو سکتا کہ یہاں سے اس نے لیا ہو۔ ڈرامے میں ایک صاحب ایسا تھے کہ اسی طریقے کی انسانیت پہ گفتگو ڈرامہ مبنی تھا، تو اس کے پاس ایک شیشی تھی، بار بار وہ شیشی میں جھانکتا، تو لوگ کہتے یار یہ عجیب قسم کا پاگل ہے۔ لوگ پوچھتے پوچھتے تھک گئے کہ یار یہ تم ہر وقت شیشے میں کیا جھانک رہے ہو یار، اس میں کیا دیکھ رہے ہو تم؟ اس نے کہا کہ جناب میں انسان کو تلاش کر رہا ہوں، اور مجھے کہیں انسان نظر نہیں آتا، تو کہیں شیشے میں کہیں نہ بیٹھا ہوا ہو۔ آپ تو جانتے ہیں کہ جن شیشے میں چھپایا جاتا تھا، تو کہتے ہیں کہ میں بار بار دیکھتا ہوں، لیکن میری نگاہوں سے سوسائٹی میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو انسان ہو جیسا کہ اس نے بنایا، کہ ایسا انسان جو خود کو بھی نوازتا ہے، خود کو بھی سنوارتا ہے، خود کو بھی آراستہ کرتا ہے، اب اسی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے لوگوں کو بھی آراستہ کرتا ہے، معاشرے کو آراستہ کرتا ہے۔ تو یہ ساری جو قسمیں بیان کہیں گی، اس میں صرف ایک سنگل یہ قسم ہے انسانوں کی کہ اگر انسان اس طریقے کے نہیں ہے تو اس کی زندگی پوری بیکار ہے۔ قرآن نے خود کہا ہے اما بنعمت ربک فحدث، قرآن نے بھی یہی بات کہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تم کو نعمت دیتے ہیں، تم کو اگر نوازتے ہیں، تو اس نعمت کا تمہارے جسم سے، تمہاری شخصیت سے، تمہارے گھر سے اظہار ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ تمہارے کروڑوں روپے ہو، تم جا کے جھوپڑی پہ رہو۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن کے نظریے کے خلاف ہے۔ میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔